عزیز طلبہ و طالبات، 3 چیزیں ہر سبق میں خاص طور پہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں خلاصہ، سیاق و سباق، مصنف کے تعارف سے ہٹ کے۔ مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی اور توضیحات، ان تینوں کو غیر اہم نہیں سمجھنا۔ اگرچہ مرکزی خیال کے بارے میں مستقل کوئی سوال تو نہیں آتا، لیکن مرکزی خیال ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سبق سمجھنے میں، چاہے وہ حصہ نثر سے ہو یا حصہ نظم سے ہو، کیونکہ غزل کا تو مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ اب سبق کا مرکزی خیال مطلب اس کا یہ ہے کہ پورا سبق اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ جو خاص نقطہ ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ جب وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تب آپ کو پورا سبق سمجھ آئے گا۔ اس لیے ہر سبق میں آپ کو باقاعدہ طور پہ مرکزی خیال پڑھایا جاتا ہے۔ کیونکہ میں پچھلے لیکچر میں وائٹ بورڈ پہ لکھ چکا ہوں مرکزی خیال، تو اس لیے میں نے لکھا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں نے اوپر عنوان دے دیا مرکزی خیال کا۔ دوسری چیز ہے توضیحات۔ توضیحات چونکہ جب ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی ادارے کا نام آ جاتا ہے، کسی کتاب کا نام آ جاتا ہے، کسی شخصیت کا نام آ جاتا ہے، ان کی وضاحت کبھی کبھار 2 سے 3 لائنوں تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر باقاعدہ طور پہ ان کو لکھ کے ان کی وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تیسری چیز ہے مشکل الفاظ کے معنی، جو میں آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ اور یہ مشکل الفاظ کے معنی اگر آپ لوگ توجہ نہیں کریں گے تو بعد میں جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں گے تو بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مشکل الفاظ کے معنی کچھ ایسے الفاظ بھی اس پہ آ جاتے ہیں جس کو ہمیں دوبارہ مطالعہ کرتے ہوئے ڈکشنریز کو کھنگالنا پڑتا ہے، تب جا کے ان الفاظ کے معنی ملتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں نے مرکزی خیال، توضیحات اور الفاظ معنی کو غیر اہم نہیں سمجھا، یہ آپ کو خلاصہ لکھتے ہوئے سپورٹ کریں گے، سیاق و سباق لکھتے ہوئے سپورٹ کریں گے، تشریح کرتے ہوئے سپورٹ کریں گے، تب آپ کو ان کی اہمیت کی سمجھ آئے گی۔ تو اب ہم سبق پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں توضیحات کی وضاحت کر دی جائے گی۔ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف 2 چیزوں پر معلوم ہوتا تھا۔ کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع یعنی حقیقت میں دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے، دوستوں کو زندگی کا ایک رکن سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا، یہ نواب محسن الملک سر سید احمد خان کے دست راست سمجھے جاتے ہیں، سر سید احمد خان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں پھر مستقل وضاحت کر دی جائے گی۔ کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھی، میری ان سے پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی، نہ باپ سے، جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی ہے۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں۔ اس جبلی مہر و محبت کا مقتضا تھا، جبلی کہتے ہیں فطرتی، مہر و محبت کا مطلب ہوتا ہے پیار محبت۔ اس فطرتی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندھوں کو جو ان کے ساتھ رہتے تھے تام مقدور حد الوسع عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے، پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے،
اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ ہمیشہ ان کا معتمد علیہ، یعنی جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا، اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا، انہی کی دوستی میں، انہی کی قربت میں فوت ہو گیا۔ اور یہ لفظ معتمد علیہ ہے، اس کو بعض اوقات بچے معتمد پڑھ دیتے ہیں۔ معتمد علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جا چکا ہو یا کیا جا سکے، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سیر چشمی اور فراخ حوصلگی، سیر چشمی کہتے ہیں دریا دلی کو۔ سیر چشمی یعنی دریا دلی اور فراخ حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کنبے کی خبر گیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا، کبھی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی ملی، اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ مستحقوں کی امداد دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں۔ سر سید کی جوان مردی اور فیاضی یعنی سخاوت صرف اس میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا، اس کا ایک ادنا ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل علی گڑھ میں مقیم ہوئے اور مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی بنسبت عموماً زیادہ ہو گیا، وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے، ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے تھے۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی کہتے ہیں گھریلو اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا تو میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر دکھانے کے لیے لے گیا۔ سر سید نے کہا، بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص دن رات اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا، وہ اپنی خانگی انتظامات کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے؟ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف، بڑے ظرف والے اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے، اور عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو، اغماز اگنور کرنا، چشم پوشی کر جانا۔ اغماز کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی کی غلطی دیکھ کر چشم پوشی سے کام لے لینا، اگنور کر جانا، اور بعض اوقات اس طریقے سے جب بڑے کرتے ہیں تو غلطی کرنے والے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن ان کی چشم پوشی سے وہ بجائے بار بار غلطی کرنے سے وہ غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اغماز سے کام لیتے تھے، نظر انداز کر جاتے تھے۔ عفو اور اغماز ان کی سرشت میں داخل تھا، سرشت فطرت میں، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات، یہ تمام خوبیاں ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں سر سید احمد خان کے اندر عطائے الہی تھے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دی گئی تھی، ان کی فطرت میں شامل تھیں۔ پھر ان کو جو تربیت دی گئی تھی ان کے والدین کی طرف سے، تو وہ تربیت سونے پر سہاگا کا کام کر گئی۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بچپن میں ان کی تربیت کی گئی تھی۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔
سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، امراء سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے۔ یعنی اگر ان کی حالت دیکھی جائے تو بمشکل انہیں آپ عام معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا دار نہیں تھے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا، یعنی وہ کام جنہیں وہ اپنے اوپر کرنا لازم سمجھتے تھے، در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ ان کا فوکس ہمیں اسی کام پہ ہوتا تھا جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا، باوجود قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ کوشش کرنے کے باوجود مسلمانوں کی جانب سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتے رہے، اور یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید موہوم کا مطلب ہوتا ہے فرضی امید کہ شاید قوم دنیاوی حالت ذلت سے نکلے، اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر گیا۔ آخر میں سبق کا ماخذ حیات جاوید لکھا ہے۔ اب ہم سبق میں استعمال ہونے والے ایسے مشکل الفاظ جو اپنے اندر 2 سے 3 لائنوں میں وضاحت رکھتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ توضیحات یہ عام طور پہ ہیڈنگ دی جاتی ہے۔ توضیحات یہ توضیح کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنا۔ علی گڑھ ہندوستان کا ایک شہر جسے سر سید احمد خان کی وجہ سے شہرت ملی۔ سائنٹیفک سوسائٹی ایک تعلیمی، ادبی اور اصلاحی انجمن، ایک اصلاحی جماعت جسے سر سید احمد خان نے 1863 میں غازی آباد میں قائم کیا۔ خطبات احمدیہ سر سید کی ایک کتاب جو انہوں نے دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے گئے اعتراضات کے جواب میں لکھی۔ حیات جاوید مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ کتاب جو انہوں نے سر سید احمد خان کی حالات زندگی پر لکھی۔ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور کل آپ ہوم ورک چیک کروائیں گے تو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے 2 پیراگراف آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیے جائیں گے۔ خلاصہ کیسے لکھیں گے، سیاق و سباق کیسے لکھا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلا لیکچر سننا پڑے گا۔ وہاں میں نے وضاحت کی ہے خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ اب اس سبق میں آپ خلاصہ کے لیے کیا کریں گے، آپ نے اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ توجہ سے پڑھنا ہے۔ جو آپ کو اس میں سے پوائنٹس خاص لگیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے، اور 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے، ہائی لائٹ بھی کر دیں گے، اس کے بعد آپ بک اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کو دیکھ کے خلاصہ لکھیں گے۔ جو ایسے بچے ہیں جو فی الحال زبانی نہیں لکھ سکتے سبق، چونکہ خلاصہ میں نے پہلے کہا تھا رٹے نہیں لگانے، آپ کے ذہن میں سبق پڑھنے کے بعد جو باتیں آتی جائیں آپ اس کو لکھتے جائیں، بس ترتیب کا خیال رکھیں۔ لیکن جو بچے شروع میں ہیں ان بچوں کے لیے مسئلہ ہے، وہ بک سامنے رکھیں، جو پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ان کی وضاحت کرتے جائیں۔ اس سے بھی ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سبق میں پیراگراف بنے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پہ ہر پیراگراف میں ایک بات خاص ہوتی ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو آپ اس ایک بات پہ توجہ رکھیں، اس ایک بات کی وضاحت اس پورے پیراگراف کو دیکھ کر کریں۔ یوں جو بچے تھوڑے کمزور ہیں وہ 3 سے 4 سبق کا خلاصہ دیکھ کر لکھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ اس خلاصہ لکھنے میں شاہ سوار بن جائیں گے۔ تو اگلے دن میں آپ کو پھر سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا کوشچن دوں گا اور وہ کیسے لکھا جاتا ہے مزید تھوڑا سا بتا دوں گا۔ تھینک یو۔